بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ حالات کا ذکر ہوا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری صفات میں امتیاز عطا فرمایا تھا۔ مختلف امتیازی خصوصیات اللہ جل جلالہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات میں رکھی تھی۔ ان کی سب سے بڑی اور بنیادی صفت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ توجہ حضرت عائشہ کو حاصل تھی۔ چنانچہ یہ بات مدینہ منورہ میں عام مسلمانوں کو بھی معلوم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ بھیجنا ہوتا تو انتظار کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تو اس دن صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ صحابہ کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں، اس وجہ سے جب حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے تو صحابہ کرام اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے۔ یہ صحابہ کا عام معمول تھا۔ دیگر ازواج مطہرات نے اس کو محسوس بھی فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے ایک موقع پر مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ بات چیت کرنی چاہیے۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات نے جمع ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کی کہ آپ ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کیجئے کہ اس معاملے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور فرمائیں۔ جب حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس مقصد سے حاضر ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں تھے۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مدعا بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے بنیہ الست تحبین ما احب، کہ اے بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، بھلا کہ اللہ کے رسول میں ضرور کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَأَحِبِّي هَذِهِ، کہ پھر ان سے محبت رکھو، ان کے ساتھ اپنے دل میں محبت کے جذبات رکھو۔ اگلے موقع پر ازواج مطہرات نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ازواج مطہرات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک امتیاز عطا فرمایا تھا کہ وہ نہایت سنجیدگی اور متانت کی حامل خاتون تھیں۔ چنانچہ انہوں نے بڑی متانت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ازواج مطہرات کی درخواست پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے پھر دوبارہ اس معاملے کو نہیں چھیڑا۔ مختلف واقعات حدیث کی کتابوں میں ایسے ملتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ محبت واضح ہوتی ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ پسند آپ کو کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ ان صحابی نے پھر پوچھا کہ مردوں میں سے کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کا والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام توجہات حاصل تھیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ علماء کرام نے اس نقطے کو بھی واضح فرمایا۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب الملل میں
اس نکتے کی وضاحت فرمائی کہ حضرت عائشہ کو اللہ تبارک و تعالی نے باطنی کمالات میں کمال درجے کے اوصاف عطا فرمائے تھے۔ ان کے اسی کمال کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ان کو حاصل تھیں۔ چنانچہ ایک روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مردوں میں سے بہت ساروں کو اللہ نے کمال کا درجہ عطا فرمایا، اور عورتوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 2 خواتین کو کمال کا درجہ عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت مریم بنت عمران ہیں اور دوسری فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ ہیں، اور عائشہ کو تمام خواتین پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر ہوتی ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت عائشہ کو جو کمال عطا فرمایا تھا، جو علمی رسوخ عطا فرمایا تھا، تو اس کمال کی وجہ سے حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا مرکز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عمومی انداز ہی یہی تھا کہ آپ کے صحابہ میں سے اور آپ کے اہل بیت میں سے جس فرد کے اندر کمالات زیادہ تھے، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ توجہ بھی حاصل تھی، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا مرکز بھی تھا۔ اپنی اولاد میں سے آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے تھی، اور اس کی بنیادی وجہ حضرت فاطمہ کے اندر کمالات تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ظاہری طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے باطنی خصوصیات بھی ان کو ایسی عطا فرمائی تھی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت تھی۔ تو ان کمالات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ کے ساتھ تھی، اور اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ کے ساتھ تھی، ان کے اندر موجود کمالات کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی رویہ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ محبت والا تھا۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین ہو۔ یعنی اگر تم میں کوئی بہترین بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہو جائے، تو دیگر لوگوں میں وہ خود ہی بہتر ہو جائے گا۔ اور مزید آپ نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم لوگوں کے معاملے میں زیادہ بہتر ہوں۔ تو تمام ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ محبت اور شفقت والا تھا۔ البتہ قلبی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان اور رجحان حضرت عائشہ کی طرف زیادہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کمالات ہی ایسے عطا فرمائے تھے، اور ان کی ذات میں اللہ نے ایسی جامعیت رکھی تھی کہ امت کی تمام خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک عملی نمونے کی حیثیت دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت عائشہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ چنانچہ ایک مرحلے پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ آگے بڑھو، اور خود حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اس وقت حضرت عائشہ کے جسم ہلکا تھا، دبلی پتلی تھی، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ اگلے ایک موقع پر جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور حضرت عائشہ ہمراہ تھیں، تو آپ نے پھر حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اب اس وقت حضرت عائشہ کا جسم کچھ بھاری ہو چکا تھا، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تلک بتلک، کہ یہ اس کا بدلہ ہے، یعنی پہلے تم آگے نکل گئی تھی اور اب میں تم سے آگے نکل آیا ہوں۔ تو اس طریقے سے مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور اس میں دراصل امت کے لیے ایک تعلیم تھی کہ ایک شوہر کو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تکوینی اعتبار سے بھی حضرت عائشہ کو نواز رکھا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ پر منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ جل جلالہ نے براہ راست حضرت عائشہ کی پاکی اور طہارت قرآن کریم میں واضح فرمائی۔
تہمت اس سے پہلے بھی انتہائی مقدس انسانوں پر لگتی رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، خواتین میں سے انتہائی برگزیدہ خاتون حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان پر بنی اسرائیل نے تہمت لگائی، لیکن ان حضرات کی تہمت وحی کے ذریعے دور نہیں کی گئی، ان کی پاکی کو وحی کے ذریعے دور نہیں کیا گیا، بلکہ دیگر ذرائع کے ذریعے اللہ نے ان کی طہارت کو واضح فرمایا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو ان کی طہارت اور پاکی بیان کرنے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو ذریعہ بنایا۔ چنانچہ ایک چھوٹے بچے نے اپنی گفتگو کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت اور پاکی کو بیان کیا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب تہمت لگی تو ان کی پاکی اللہ نے ان کے شیرخوار بیٹے حضرت عیسیٰ کے ذریعے واضح فرمائی، جن کی ولادت تھوڑی ہی دیر پہلے ہوئی تھی، اپنی والدہ کی گود میں تھے، اور جب لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی تو حضرت مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا جو ان کے ہاتھوں میں تھے۔ تو قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس سے کیسے بات کریں، ہم ایسے بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ہو، ابھی وہ جھولے میں زندگی گزارنے کے مرحلے سے گزر رہا ہو، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے قوم کے سامنے ایک فاضلانہ بیان ارشاد فرمایا اور اپنی والدہ ماجدہ کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان فرمایا۔ لیکن جب حضرت عائشہ کی پاکیزگی کے بیان کا وقت آیا تو اللہ جل جلالہ نے کسی بچے کو ذریعہ نہیں بنایا، کسی اور ذریعے کو اختیار نہیں فرمایا، بلکہ براہ راست قرآن کریم کا ایک پورا رکوع اللہ نے حضرت عائشہ کی طہارت کے بارے میں نازل فرمایا۔ چنانچہ سورہ نور کا دوسرا رکوع مکمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت کے بیان پر مشتمل ہے۔ خود حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست قرآن کریم میں میری پاکی کو بیان کرے گا، مجھے یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتا دیا جائے گا یا کسی اور ذریعے سے میری پاکی کو اللہ بیان فرمائے گا، لیکن یہ امید مجھے نہیں تھی کہ اللہ قرآن کریم میں میری پاکی اور طہارت کے بارے میں آیات کو نازل کرے گا۔ تو اس حوالے سے حضرت عائشہ منفرد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ امتیاز عطا فرمایا۔ چنانچہ قیامت تک جب تک لوگ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت پر مشتمل آیات بھی ان کی زبانوں پر آتی رہیں گی۔ اسی طریقے سے تیمم اس امت کے لیے اللہ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے، اور تیمم کا یہ حکم بھی امت محمدیہ کو حضرت عائشہ کے واسطے سے ملا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ ایک جگہ جا کر حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی کہ میرا ہار گم ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، حضرت عائشہ کا ہار تلاش کیا جا رہا تھا لیکن ہار نہیں ملا، کافی تاخیر ہو گئی، اور یہ ایسا علاقہ تھا جہاں ارد گرد پانی کا وجود نہیں تھا، تو لوگ پریشان ہوئے، وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، تو صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو جا کر شکایت کی کہ دیکھیے آپ کی صاحبزادی کی وجہ سے ہم سب اس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا، وہ حضرت عائشہ کے پاس گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق چونکہ غصے میں تھے، انہوں نے اسی حالت میں جا کے حضرت عائشہ کے پہلو میں کچھ کچوکے لگائے، کچھ ٹھونکے مارے کہ تمہاری وجہ سے سارے لوگ رکے ہوئے ہیں اور لوگ مصیبت کا شکار ہیں۔ حضرت عائشہ نے والد کی اس سزا کی اذیت کو برداشت کیا، لیکن اپنے جسم کو نہیں ہلایا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ بعد میں اللہ جل جلالہ نے پھر اسی موقع پر تیمم کی آیات نازل کی۔ چنانچہ سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔
یہ سورہ نساء کی جو آیت تیمم ہے وہ اللہ نے نازل کی کہ اگر تم لوگ حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی مریض ہے، پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا، تو اسے چاہیے کہ پاک مٹی لے اور اس سے مسح کر لے، اس سے تیمم کر لے۔ تو اللہ نے حضرت عائشہ کی بدولت امت محمدیہ کو تیمم کا یہ حکم عطا فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام بڑے مسرور ہوئے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے معروف سردار تھے، انہوں نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا جب انہوں نے تیمم کا یہ حکم سنا تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اے آل ابی بکر صدیق، تمہاری جانب سے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، تمہاری جانب سے خیر کا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ یعنی اللہ جل جلالہ تمہارے خاندان سے نکلنے والی خیر سے مسلمانوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ اس خاندان سے مسلمانوں کو کوئی خیر ملا ہو۔ حضرت ابو بکر نے جب تیمم کا یہ حکم سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور کچھ دیر پہلے اپنی بیٹی کو سزا دے چکے تھے، اور اب حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہا کہ اے بیٹی، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ نے تمہاری ذات میں اتنی خیر و برکت رکھی کہ تمہاری وجہ سے پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی عطا فرمائی۔ اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو سہولت کا ایک راستہ مل گیا کہ اگر کوئی آدمی مرض کی وجہ سے پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اسے کوئی یقینی نقصان کا اندیشہ ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا تو مجھے اس طرح کا جانی نقصان کا اندیشہ ہے، یا کوئی شخص سفر میں ہے وہاں اسے پانی نہیں مل رہا، تو وہ یہ تیمم کرے گا۔ اور اس تیمم کی اجازت اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ تو اس حوالے سے اللہ نے تکوینی طور پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں کچھ امتیازات رکھے تھے۔ حضرت عائشہ کی دوسری صفت ان کا علمی مقام تھا۔ ان کا علمی مقام اتنا بلند تھا کہ صحابہ میں سے خواتین تو ایک طرف نہیں، مرد بھی حضرت عائشہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ صحابہ میں سے 7 حضرات ایسے تھے جنہیں کثرت سے روایات بیان کرنے والے کہا جاتا تھا، اور ان 7 میں سے حضرت عائشہ کا شمار بھی تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 7 وہ حضرات ہیں جنہیں صحابہ کرام کے پوری جماعت میں سے کثرت سے روایات بیان کرنے والے حضرات کہا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ مکثرین فی الروایہ کہلاتے ہیں کہ ان حضرات نے کثرت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو آگے پہنچایا۔ یہ علمی مقام اللہ نے حضرت عائشہ کو عطا فرمایا، اس کی کئی وجوہات تھیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو میسر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو حضرت عائشہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہوتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے، صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، کوئی خطبہ ارشاد فرماتے، تو حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا۔ وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سماعت فرمایا کرتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر ہوں، حضرت عائشہ کو استفادہ کرنے کے مواقع حاصل تھے۔ پھر دیگر صحابہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں پوچھ سکتے تھے، جبکہ حضرت عائشہ کو یہ موقع بھی حاصل تھا کہ حضور علیہ السلام گھر میں ہیں، حضرت عائشہ کو ہر وقت حضور کا ساتھ میسر ہے۔ دیگر ازواج مطہرات کو ایک دن حضور علیہ السلام کا ساتھ ملتا تھا، اور حضرت عائشہ کو 2 دن ملتے تھے، کیونکہ ام المومنین حضرت سودا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو ہبہ کر رکھا تھا، تو حضور علیہ السلام 2 دن حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوتے، تو حضرت عائشہ کو مواقع زیادہ ملے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو علم دیگر صحابہ کرام اور دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمایا۔ دوسری وجہ حضرت عائشہ کی ذاتی فطانت اور ذہانت تھی، چونکہ نوجوان تھیں اور حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھی، تو اللہ نے انہیں بے مثال اور بے نظیر ذہانت عطا فرمائی تھی۔
سورہ قمر کی ایک آیت کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ جب یہ نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں تو میں اس وقت اپنے گھر میں کھیل رہی تھی، کھیلتے کودتے انہوں نے وہ آیت سنی اور انہیں وہ آیت یاد رہی۔ بعد میں وہ بیان بھی فرماتی تھی کہ کھیلتے ہوئے میں نے یہ آیت سنی اور اللہ نے ان کو یاد کروا دی، ان کو یاد رہی۔ تو ان کی ذاتی لیاقت اور فطانت ہی اس قدر تھی کہ انہیں اللہ نے علمی اعتبار سے اس قدر نوازا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ میں اللہ نے علمی تجسس رکھا تھا، وہ علم حاصل کرنے کے درپے رہتی تھیں، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتی تھی۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں ایسے مباحثے موجود ہیں کہ حضرت عائشہ نے بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں کوئی بات دریافت کی ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا حساب کے بارے میں، جب آپ نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ اگر کسی کا حساب لیا گیا تو وہ ہلاک ہوا، اس کو عذاب دیا گیا جس کا حساب لیا گیا، تو حضرت عائشہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں تو اللہ فرماتا ہے کہ حساب کتاب جو ہوگا وہ آسان طریقے سے لیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو قرآن تو کہتا ہے کہ حساب آسان ہوگا، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاکت میں پڑ گیا، اس کو عذاب ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سمجھایا اور ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں حساب کتاب کی جس آسانی کا ذکر ہے تو وہ محض حساب کتاب پیش کرنے کا ذکر ہے، باقی اللہ جل جلالہ جس کا حساب لینے پر آئے گا، جس سے باز پرس ہوگی، یعنی ایک تو حساب محض پیش کرنا ہے اور ایک پھر آگے اس کی باز پرس ہے، تو جس کی باز پرس شروع ہو گئی تو وہ پھر ہلاکت میں پڑ جائے گا، اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پہ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس زمین کو لپیٹ دے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور ایک اور جگہ آتا ہے والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، کہ یہ ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ جب زمین ہی نہیں ہوگی تو لوگوں کا حساب کہاں ہوگا، لوگ کہاں ہوں گے جب زمین نہیں ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت صراط پر ہوں گے، یعنی وہ پل صراط پر ہوں گے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کا حشر ہوگا، جب لوگ اٹھیں گے تو سارے لوگ برہنہ ہوں گے، مادر جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے لوگ برآمد ہوتے ہیں اسی حالت پر لوگ حشر میں ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر سطر کی حفاظت کیسے ہوگی، لوگوں کی نظریں ایک دوسرے کے سطر پر پڑیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اس وقت لوگ اتنی فکر میں ہوں گے، لوگوں کو اپنا اضطراب ہی اتنا ہوگا کہ کسی کو یہ فرصت ہی نہیں ملے گی کہ وہ دوسرے کی جانب دیکھے، یعنی اتنا ہنگامی ماحول ہوگا کہ کسی کو دائیں بائیں دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ اس طرح کی مختلف روایات ہیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی، کوئی سوال کیا، آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی یا آپ نے کوئی عمل فرمایا، حضرت عائشہ کو وہ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے فوراً پوچھ لیا اور ان کے ذریعے سے اللہ نے وہ امت تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ کو اللہ نے جو یہ علمی مقام عطا فرمایا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی تربیت کا بطور خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ کی کوئی چیز گم ہو گئی، کسی نے کوئی چیز چرا لی، تو حضرت عائشہ نے چور کو بد دعا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد دعا مت دو، بد دعا کے ذریعے اپنا اجر کم کرو گی اور چور کے گناہ کو کم کرو گی، اس لیے بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی حضرت عائشہ کے اخلاق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ رہا کرتی تھی۔ ایک موقع پر کچھ یہودی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر سلام ان الفاظ کے ساتھ کیا، السلام علیکم، الیاذ باللہ۔ السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر ہلاکت ہو۔ تو یہودیوں کی یہ عادت تھی، وہ زبانیں توڑ مروڑ کے اس طریقے سے الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف اتنا ارشاد فرمایا وعلیکم،
کہ تم پر بھی ہو۔ حضرت عائشہ یہ سن رہی تھی، ان سے برداشت نہ ہوا، چنانچہ انہوں نے یہود کو کہا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَلَعْنَةُ اللَّهِ، کہ تمہارے اوپر ہلاکت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ عائشہ نرمی کو اختیار کرو، اللہ خود بھی شفقت فرماتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ نرمی کی وجہ سے لوگوں کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو کسی اور وجہ سے نہیں دیتا۔ یعنی اپنے اندر نرمی پیدا کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے، اور اسی نرم مزاجی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اپنی مخلوق کو نوازتا ہے کہ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اللہ اسے وہ کچھ عطا کرتا ہے جو دوسروں کو عطا نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو اکثر اوقات اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دہراتے کہ اگر لو کان لابن آدم وادیان من ذہب من مال، کہ اگر آدم کے بیٹے کے لیے مال کی 2 وادیاں ہوں، لبتغا وادیا ثالثا، تو وہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا، وہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس ایک تیسری وادی بھی ہو جو مال و دولت سے لبریز ہو۔ وَلَا يَمْلَأُ فَمَهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور ابن آدم یعنی انسان کے منہ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ مٹی ہے۔ اور مزید آپ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْمَالِ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، کہ ہم نے مال اس لیے نہیں بنایا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مال اگر بنایا ہے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جو کوئی اللہ کی جانب توجہ کرے گا تو اللہ بھی اس کی جانب توجہ کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب گھر میں تشریف لایا کرتے تھے تو اکثر و بیشتر یہ جملہ بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، گویا اپنے اہل بیت کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت کی ناپسندیدگی کو راسخ فرماتے تھے کہ میرے اہل بیت کو مال و دولت سے کوئی سروکار نہ ہو۔ چنانچہ خواتین کے لیے ریشم پہننا حلال ہے، سونا پہننا حلال ہے، لیکن ازواج مطہرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں کچھ چیزوں سے منع کیا گیا، ہمیں ریشم سے منع کیا گیا، ہمیں سونے کے زیور سے منع کیا گیا، ہمیں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے برتنوں سے منع کیا گیا۔ اب سونے کے زیورات خواتین کے لیے حلال ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے ان کو پسند نہیں فرمایا۔ تو حضرت عائشہ کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت حاصل تھی، اور خود بھی اللہ نے ان میں علمی تجسس رکھا تھا، ذاتی اللہ نے ذہانت بھی ان میں رکھی تھی، اس وجہ سے علمی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا جو صحابہ کرام میں سے بھی بہت کم لوگوں کو ملا۔ یہ جو میں نے 7 لوگوں کے نام گنوائے ہیں کہ ان کو صحابہ کرام کی جماعت میں کثرت سے روایات بیان کرنے والا کہا جاتا تھا، اور حضرت عائشہ کا نام بھی ان میں شامل تھا، لیکن حضرت عائشہ کو ان 7 میں بھی یہ اہمیت حاصل تھی کہ حضرت عائشہ کا شمار فقہاء صحابہ میں بھی ہوتا تھا۔ فقیہ وہ کہلاتا ہے جس کو دینی احکام کا فہم ہو، جبکہ حدیث روایت کرنے کے لیے صرف حافظے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی اور آگے نقل کر دی۔ تو یہ جو 7 صحابہ ہیں ان میں سے 5 ایسے تھے جو محض روایات بیان کرنے میں معروف تھے، جبکہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس ان 7 میں سے وہ صحابہ تھے جنہیں روایات کثرت سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فقیہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے جو روایات مروی ہوتی ہیں ان میں آپ کو ایک نمایاں وصف یہ نظر آئے گا کہ وہ اس حکم کی وجہ بھی بیان فرماتی ہیں۔ مصلحت اور اسرار شریعت کا علم بھی اللہ نے حضرت عائشہ کو وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غسل کر کے آیا کرو۔ اب یہی روایت مختلف صحابہ نے بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ روایت بیان فرمائی۔ بیان کردہ الفاظ یہ ہیں کہ من جاء، کہ جو شخص جمعے کے دن جمعے کے لیے آئے فلیغتسل، تو وہ کیا کرے؟ غسل کرے۔ محض حکم بیان فرمایا کہ جمعے کے دن کے لیے آؤ، جمعے کے لیے آؤ تو غسل کر کے آؤ۔
حضرت ابو سعید خدری جو کہ اسی کثرت سے روایات بیان کرنے والی جماعت میں شامل تھے، انہوں نے بھی یہ روایت بیان فرمائی، ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ جمعہ والے دن ہر بالغ شخص پر غسل کرنا لازم ہے کہ وہ غسل کر کے مسجد میں آئے۔ اب حضرت عائشہ نے بھی یہ حکم بیان فرمایا، یہی روایت نقل فرمائی، لیکن حضرت عائشہ کی بیان کردہ روایت میں آپ کو ایک انفراد نظر آئے گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ جمعے کے لیے دور سے آیا کرتے تھے، مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے علاقے جو عوالی کہلاتے تھے وہاں سے آتے تھے، اور پسینے سے شرابور ہوتے تھے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوتے تھے۔ ایسے ہی موقع پر ان میں سے ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ایسے دن کے لیے غسل کیا کرو۔ اب جمعے کے دن کے غسل کا حکم حضرت عائشہ بھی بیان فرماتی ہیں، لیکن صرف حکم نہیں بیان فرمایا بلکہ اس کی مصلحت اور وجہ بھی بیان فرما دی کہ جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ لوگ دور دراز سے آتے تھے، پیدل چل کے آتے تھے اور مختلف طریقوں سے مشقت اٹھا کے آتے تھے، تو ان کے جسم میں پسینہ آ جاتا تھا یا گرد و غبار سے اٹھ جاتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایک امتیاز ہے جو حضرت عائشہ کی روایات میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جب روایت بیان فرماتی ہیں تو ساتھ اس کی مصلحت بھی ذکر کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان خصوصیات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک امتیازی حیثیت عطا فرمائی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کے بعد طویل زمانے تک حیات رہی۔ 58 ہجری میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کا آخری دور تھا، تو 17 رمضان منگل کے دن 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے حضرت عائشہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین عمل میں آئی۔ تمام مسلمانوں کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنی خواتین، بالخصوص اپنی نوجوان بیٹیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھنے کا حکم دیں، انہیں ترغیب دیں۔ حضرت عائشہ کی سیرت میں اللہ نے غربت کے دن بھی رکھے ہیں، امیری کے دن بھی رکھے ہیں، ان کی عبادات میں بھی ایک امتیاز ہے، حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں بھی اللہ نے حضرت عائشہ کو ایک امتیاز عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں اولاد عطا نہیں فرمائی، تو جن خواتین، شادی شدہ خواتین کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ایک عملی نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔